بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے، یہ ایک روحانی اور صوفیانی تصور ہے جو بعض اسلامک روایات اور تصوف میں ایک پرسکون اور دل کو چھو جانے والا یقین مانا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ اس تصور پر مومنوں کے لیے 10 اہم نشانیاں درج ہیں۔ نمبر 1، تعارف۔ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہان ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں پہچان، وعدہ اور تعلق پہلے ہی قائم تھا۔ نمبر 2، ارواح کا آپسی تعارف۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ روحیں جو آپس میں قربت محسوس کرتی ہیں وہ اس دنیا میں بھی قریب آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں۔ جو روحیں ایک دوسرے کو اس دنیا میں پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں اور پہلی نظر میں ہی ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک روحانی عہد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ نکاح یا پیمان جیسا ہوتا ہے جو دنیا کے ظاہری نکاح سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ نمبر 4، روحانی ہم آہنگی۔ جب یہ ارواح اس دنیا میں آتی ہے تو ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ان کے دل با اختیار جڑ جاتے ہیں اور ان کی خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، رکاوٹیں اور امتحانات۔ کبھی کبھی یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان، معاشرے کی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دلوں میں ایک گہری کسک باقی رہتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ عشق میں جدائی بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ نمبر 6، دعاؤں اور خوابوں کا وسیلہ۔ ایسی روحیں خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہے، گویا کوئی راستہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور روحانی تعلق مادی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایسا روحانی نکاح اکثر اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تکمیل۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ نمبر 8، عشق مزاجی سے عشق حقیقی تک۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں تو یہ عشق مزاجی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کے عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 9، روحانی درد۔ جب ان روحوں میں جدائی ہو جاتی ہے تو ان کا درد عام درد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی سے محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ نمبر 10، زندگی میں تکرار اور روحانی وصال۔ ایسی روحیں اگر اس زندگی میں نہ مل سکے تو کسی اور جہان میں دوبارہ ملتی ہیں۔ بعض صوفیان اقوال کے مطابق جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ مل سکے تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا جاتی ہے۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی کو قربت کے صدقے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بس آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب آپ اپنی نیت پاک رکھتے ہیں اور اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملوا دیتا ہے جو عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ یاد رکھو، وہ شخص اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے، دنیا کی تمام مشکلات کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر ہی رہے گا۔
آخر میں ایک بات یقینی ہے کہ روحانی رشتے اللہ کی سب سے خاص نعمتوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نازک مگر مقدس امانت کے حصے دار ہیں۔ تو کیا آپ نے بھی کبھی کسی سے ملنے کے بعد ایک روحانی احساس محسوس کیا ہے؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آپ کی منچاہی دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر کر کے عطا فرما دے اور آپ کی زندگی کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ آمین۔